اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان مصیبت۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکے میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیع سے ہوا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بنت خویلد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔ یہ نکاح حضرت ختیجہ کے سامنے ہوا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی داخل اسلام ہو گئی تھی، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کر لیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائے ایام نبوت میں کافر مکے نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دے، مگر اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسیری بدر سے رہائی پاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ چنانچہ سیدہ اپنے والد مکرم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاحمت حبار بن اسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ حبار بن اسود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور رحمت للعالمین نے اس کا جرم معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مقبت میں فرمایا ہے، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے مصیبت پہنچی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ زینب سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اس لیے ابو بصیرہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہی مسلمانوں نے جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے، وہ اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جا گرے تھے۔ اس قافلے کا نام سامان ضبط کر لیا، مگر ابو العاص کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا۔ نماز کے وقت مسجد میں سیدہ زینب کی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم نے بھی کچھ سنا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، واللہ مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے۔ پناہ دینے کا حق تو ہر ادنا مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور اسے فرمایا، بیٹی ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو تو اسے حلال نہیں۔ سیدہ زینب نے عرض کی کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے کو آیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر تقریر فرمائی، اس شخص کے متعلق جو ہم میں سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو، تم کو اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا ہو تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کرو، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ ابو العاص سارا مال لے کر مکہ پہنچا اور ہر ایک شخص کی ذرا ذرا چیز ادا کر دی۔ پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ رہ گیا ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم تو وفی کریم نکلے۔ تب ابو العاص نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اب تک مجھے یہی حال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مار لینے کا الزام نہ دے۔ اب میری ذمہ داری نہ رہی تو میں اب خلعت اسلام سے ملبس مزین ہوتا ہوں، اور مدینے کو روانہ ہوا۔ وہ مدینے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی
مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح صحیح سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔